جنرل ضیاء الحق کا ظالمانہ دور۔ وہ دور جب پاکستان میں تمام بھارتی میڈیا پہ پابندی تھی، ٹی وی پر ایک چینل ہوتا تھا اور نیوز کاسٹر سر پر دوپٹہ رکھ کر آتی تھی۔ ٹی وی نشریات شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک ہوتی۔ نشریات کا آغاز اور اہتمام تلاوت کلام پاک، حمد اور نعت سے ہوتا۔ چوری زنا کی بہت سخت سزائیں تھیں اور ملک میں مکمل امن و امان تھا۔ 1 روپے کا بن کباب ملتا اور 5 روپے کا تو بس ایسا بہترین برگر ملتا کہ کھاتے رہ جاؤ۔ تندور پر روٹی 8 آنے کی ملتی تھی اور 10 روپے میں ایک مزدور آرام سے 2 وقت کا کھانا کھا لیتا تھا۔ دکانوں پر سوئی سے لے کر ہتھی تک کے نرخنامے لگے ہوتے اور مجال کی کوئی ایک ڈھیلا پیسہ بھی زیادہ لے لے۔ تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی تھی اور عوام کو گمراہ کرنے والے سیاستدان جیل میں تھے۔ سرکاری اسکول فیس 10 روپے ماہانہ تھی اور پرائیویٹ اسکول فیس 30 روپے ماہانہ۔ اسکول میں پڑھائے جانے والے تمام نصاب سخت جانچ پڑتال سے گزرتا اور اسلام مخالف اور پاکستان مخالف کوئی چیز بچوں کو نہ پڑھائی جاتی۔ کالج میں 1 مہینہ فوجی ٹریننگ ہوتی جس میں حصہ لینے والوں کو 20 اضافی نمبر ملتے۔ ملک کی اپنی پولکا آئس کریم، ARC کولا، بنایا ٹوتھ پیسٹ، فوجی کاران فلیکس، ناصر صدیق گلاس، رہبر واٹر کولر، پروفیشنٹ موٹر کار، یاسوب ٹرک پاکستان میں عام نظر آتے۔ پاکستان برانڈ کمپنیوں کو تحفظ حاصل تھا۔ دور دراز گاؤں میں مسجد فجر اور ظہر کے درمیان اسکول کے طور پر استعمال ہوتی۔ تعلیم بالغاں کے لیے نئی روشنی اسکول شام کو کھلتے۔ انہی کے دور حکومت میں شریعت عدالت بنی جس میں ایک مقدمے میں سود کو حرام اور قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ پھر 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک پراسرار حادثے میں شہید ہو گئے اور بے نظیر بھٹو کا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے بے نظیر نے ضیاء الحق کی تمام اسکیمیں بند کیں جن میں مسجد، اسکول اور نئی روشنی اسکول شامل تھی۔ پھر زنا کی سزا حدود آرڈیننس پاس کرا کر ختم کر دی اور تعلیم مہنگی ہوتی گئی اور وہ سب کچھ ہوتا گیا کہ اللہ کی بنا۔ اس کے بعد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت نے آرڈیننس پاس کر کے شرعی عدالت کو ختم کر دیا اور سود کو حرام اور قابل سزا جرم کی شرعی عدالت کے فیصلے کو سپریم کورٹ لے جایا گیا جو کہ آج تک سٹے پر ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کچھ حکومتیں اور وزارتیں پہلے سٹے پر چلتی رہیں اور اسی سٹے کی آڑ میں سود کا کام کھلے عام، یعنی اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کھلے عام۔ جنرل ضیاء الحق ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا مگر ساری دنیا کا کفر اس سے کانپتا تھا۔ اپنے ملک کے سارے شیاطین اس کے دور حکومت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہمیں فخر ہے آپ پر جنرل ضیاء الحق شہید۔ اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔